وہ کمرے کو سمیٹ رہی تھی کہ اتنے میں اس کی امی کی آواز آنے لگی، آئینہ ابھی جاؤ اب۔ جی جی ماما میں تیار ہوں بالکل۔ اس نے ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ آج تمہارا فرسٹ ڈے ہے یونیورسٹی میں تو تمہیں وقت پر پہنچنا ہے۔ اوفو ماما کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ میں وقت سے پہلے نکل رہی ہوں۔ اس نے بڑے لاڈ سے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر انہیں اعتماد دلایا۔ ہاں ذرا ان باتوں کا خیال رکھنا، گھر کی عزت نہ خراب کرتی پھر رہی ہو۔ آئینہ ان باتوں کی عادی تھی۔ اس نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا، جی دادی۔ پھر ایک نظر ماں کی طرف دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے درگزر کرنے کا کہہ رہی تھی۔ آئینہ نے بھی حامی بھر لی۔ اچھا ماما اب میں نکلتی ہوں۔ ماں کو سلام دعا کرتے ہوئے وین میں بیٹھ گئی۔ کافی سوالات آ رہے تھے، سوچ میں گم تھی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے خود کو ہمت دی، آئینہ سب بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ خاموش طبیعت کی مالک تھی، کم دوست، کم ہی گیدرنگ والی، مگر اس کا انداز فلسفانہ تھا۔ وہ ہر کسی سے ضرورت کی حد تک بات کرتی تھی۔ باپ کے گزر جانے کے بعد وہ مزید کم گو ہو چکی تھی۔ وہ سمجھدار اور سوچ سمجھ کے فیصلے لینے والوں میں دادی کے تلخ رویوں کو ویسے تو وہ عادی تھی، لیکن کبھی کبھی یہ سب اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی دادی کی خواہش پوتی کی تھی، لیکن ماں کا لاڈ پیار ہمیشہ اسے ہمت دیتا تھا اور اسی محبت میں وہ بہت خوش تھی۔ ہم فائنلی پہنچ گئے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ اس نے فارم وغیرہ جمع کرائے اور کلاس میں داخل ہوئی۔ سب اپنے میں مصروف تھے، کوئی سیٹ بینچ دیکھ رہا تھا، کوئی ہنسی مذاق میں۔ وہ خاموشی سے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی، بیگ سے کچھ باکس نکال کر سائڈ پہ رکھ دی۔ اس کے بیگ میں چھوٹا سا ٹفن رکھا تھا، اس نے نکالا جس میں ایک پرچی پر لکھا تھا، جسے وقت ملے کچھ کھا لینا۔ وہ مسکرائی، سچ میں ہمیشہ ماں باپ کے لیے بچے بچے ہی رہتے ہیں۔ ایکسکیوز می مس، یہ میری جگہ ہے۔ آئینہ نے سوالی انداز میں دیکھا۔ سوری، آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا یہ میری جگہ ہے، یہاں کہیں بھی آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، شاید آپ نے دیکھا نہیں۔ مجھے اوور سمارٹ لوگ بالکل پسند نہیں، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، بات ختم۔ وہ ضد پر آ رہا تھا۔ آئینہ نے بے فکری کے ساتھ بات کو نظر انداز کر دیا اور باکس اوپن کرنے لگی۔ کاوش چھوڑ دو یار، پہلا دن ہے، نو فائٹنگ، جسٹ چل مین۔ یار سلیم۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی سیٹ پر اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ آئینہ نے دونوں کی بات پر توجہ نہیں دی اور اپنی کتاب پڑھنے میں مگن رہی۔ کچھ کلاس میٹ سے سلام دعا اور انٹروڈکشن کیا۔ کلاس شروع ہوئی۔ پہلا دن تھا، سب آنے والے ٹیچرز نے بھی سب کا انٹرو لیا۔ کاوش کیا گھور رہے ہو اسے تم؟ بہت اکڑ ہے اس میں، پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، کم آن مین، تم کب سے وہی سوچ رہے ہو چھوٹے بچے کی طرح؟ اسے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور تم اپنا خون جلا رہے ہو۔ تم اس کی سائیڈ لینا بند کرو گے؟ کاوش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ او بھائی میں نے کیوں لینی؟ تم تو اتنے آگ بگولا مت ہو اور آج کی فرسٹ کلاس کی طرف دھیان دو۔ شکریہ تمہارے مشورے کے لیے۔ کاوش نے اپنا رخ سامنے کی طرف کر دیا، جبکہ سلیم ابھی بھی ہنس ہی رہا تھا۔ تم ہنسنا بند کرو گے؟ کاوش نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کوشش جاری ہے۔ سلیم مسکراتے ہوئے سامنے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ کاوش 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ماں باپ کا بھی لاڈلا تھا۔ اپنی ذہانت کی بنا پر اس کی سوچ شادی بیاہ اور ان چوچلوں میں پڑنے والی نہیں تھی۔ وہ کامیاب ہونا پسند کرتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی طرح اچھے سے اچھے بزنس مین میں شامل ہونا تھا۔ اس کا مزاج مغرور تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسے ہر ایک سے بات کرنا پسند نہیں تھا، صرف اپنے پسند کے لوگوں میں کمفرٹیبل فیل کرتا تھا، اور سلیم اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آئینہ کو ایک آواز نے متوجہ کیا۔ ہے میں سمیہ، کیفیٹیریا کی طرف جا رہی تھی، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے تو میں نے سوچا اپنی بک بیٹھ کر پڑھ لیتی ہوں، آئینہ نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، تم وہیں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ آئینہ اس کے اتنے اصرار پر کیفیٹیریا آ گئی۔ اتفاقاً وہ کاوش کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کاوش کی اس پر نظر پڑی، ادھر بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، یہ حد ہے ویسے۔ سلیم سب ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ وائی آر یو بلشنگ؟ کاوش نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سلیم نہ چاہتے ہوئے پھر بول پڑا، دیکھ بھائی ایک بار بھی اس نے تمہاری طرف نہیں دیکھا اور تم ہو کہ اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہو۔ کم آن یار، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں۔ یہ تمہیں اتنا گھور کیوں رہا ہے غصے سے؟ سمیہ نے تعجب سے اس سے پوچھا۔ آئینہ نے صرف سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یہی کاوش متین، سمیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آئینہ نے اس کو اشارہ کرنے سے منع کیا۔ آئی ڈونٹ نو، ویل ان صاحب سے صبح ہی بحث ہوئی، شاید تبھی۔ آئینہ نے اسے مختصراً بتایا،
لو جی پہلے ہی دن، اب آگے تو اللہ ہی حافظ ہے، سمیہ نے مذاقیہ انداز میں کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، آئینہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ گیٹ کے اندر آتے ہی اس نے ماں کے گلے لگ کے خوشی کا اظہار کیا۔ ماما، بہت زبردست دن گیا تھا آج کا، اور آپ کے کپ کیکس بہت یمی تھے، اس کی وجہ سے دن اچھا گیا۔ یو آر مائی چارم، ماں کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر ماں نے بھی ماتھا چوما۔ چلو لنچ کرتے ہیں، جلدی سے چینج کراؤ تم۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے۔ لوٹ آئی تم؟ جی دادی، آئینہ نے نرمی سے جواب دیا۔ نہ سلام نہ دعا، آ کر بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ آئینہ نے خاموش رہنا ٹھیک سمجھا۔ آپ کھانا شروع کیجئے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی امی نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ تم بتاؤ آئینہ، نئے دوست بنے؟ یہ سنتے ہی آئینہ کو صبح کے کاوش کے ساتھ بحث یاد آئی۔ نہیں مما، آج پہلا دن تھا، ابھی تو لوگ ملیں گے طرح طرح کی، لیٹس سی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وقت گزرتا ہی رہا۔ ان دنوں میں ہنسی انبن تو ہوتی ہی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن دونوں پڑھائی دل لگا کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی غرض سے۔ بس ان کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ آپ سب کو ایک ٹاسک دیا جائے گا، اس کے آپ سب کو پوائنٹس بھی ملنے۔ کاوش کی نظریں آئینہ پر پڑی، وہ اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں گرے رنگ کی تھی، اس کا ہنسنا، بات کرنا اور اس کی پرسنالٹی تھی ایسی ہی وہ سب میں الگ دکھتی تھی۔ بنا میک اپ کے آنکھوں میں کاجل لگائے اس کی آنکھیں موتی نما لگتی تھی۔ گلابی رخسار اور مسکراتے ہونٹ، پتلے پتلے ہاتھ اور دبلی پتلی وہ خود، اس کی صورت پر مکمل غزل لکھی جا سکتی تھی۔ کاوش اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج وہ اسے الگ نظر آ رہی تھی، یا اس کا دیکھنے کا انداز الگ تھا آج، یا اس نے اس کی صورت پر آج توجہ دی۔ کاوش، آپ کہاں گم ہیں؟ وہ ایک دم ٹیچر کی طرف متوجہ ہوا۔ آئینہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ جی میم، میں سن رہا ہوں۔ میں آپ سب کے گروپس بنا رہی ہوں، مل کر کام کرنا، اور رزلٹ میں سب کے اپنے اپنے پوائنٹس ہوں گے۔ کاوش اور آئینہ ایک ہی گروپ میں تھے۔ گائز تم سب ادھر کھڑے رہو، جوسز لے کر آتی ہوں۔ سمیہ نے میوزیم میں کھڑے آئینہ، کاوش، فوزیہ اور سلیم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں، فوزیہ نے جواب دیا۔ میوزیم میں ہی اسائنمنٹ ملنا تھا، کاوش نے اکتاتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد سمیہ اور فوزیہ جوسز لے کر آ گئی۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنے پسند کا فلیور لیا۔ سمیہ نے ایک آئینہ کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے یہ فلیور نہیں پسند، تم سب پیو، سمیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ تم یہ لے لو سمیہ، تم مجھے دے دو وہ۔ کاوش نے اپنی بوتل آئینہ کی طرف بڑھائی اور خود دوسرا فلیور پینے لگا۔ تھینک یو، اس کے ہاتھ سے بوتل لی۔ مینشن ناٹ، کاوش نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ کاوش کا رویہ پہلے سے بہت تبدیل تھا آئینہ کے ساتھ۔ اندر میوزیم میں آتے ہوئے بھی اسے بیچ میں کر دیا تھا کہ آنے جانے والے اس سے نہ ٹکرائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خود آئینہ بھی نوٹ کر رہی تھی، اور ساتھ ان کے دوست بھی۔ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخری سٹے ان کا آئینہ کے گھر ہی تھا، کیونکہ میوزیم کے قریب وہی پڑ رہا تھا۔ سب آئینہ کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کاوش کے روم کی ڈیکوریشن دیکھ کر بھی کافی متاثر ہوا۔ ایک طرف باکس کی چھوٹی سی لائبریری تھی، اور اس کی کچھ تصاویر بھی لگی تھی۔ بیڈ کو بھی فیری ٹیل کہانیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی تتلیوں کے ساتھ بیڈ سجایا ہوا تھا۔ وہ سب کے لیے چائے لے کر اندر آئی۔ کاوش کی طرف چائے کا کپ بڑھایا، اس نے خاموشی سے لے لیا۔ آئینہ تم چائے نہیں پیو گی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے چائے کچھ خاص پسند نہیں، آئینہ نے جواب دیا۔ مجھے بھی نہیں پسند، لیکن یہ چائے بہترین بنی ہوئی ہے۔ کاوش نے تعریف تو کر دی، لیکن وہ کرنے کے بعد پچھتا رہا تھا۔ سلیم اس کو شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور کاوش نظریں ملانا نہیں چاہتا تھا۔ آئینہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت شکریہ۔ سمیہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے، آئینہ، یہ کمرہ تم نے خود ڈیکوریٹ کیا ہے؟ آئینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم سب ماما کے ہاتھ کے کپ کیکس بھی ٹرائی کرو۔ آئینہ نے سب کی طرف کپ کیکس کی ٹرے آگے کی۔ میں نے بہت واہ واہ سنی ہے تمہاری ماما کی بیکری کی، واقعی بہت یمی ہیں یہ کیکس، فوزیہ نے دل کھول کے تعریف کی۔ باقی کی چیزیں ہم پھر کبھی ٹرائی کریں گے، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ آئینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی ضرور، ویسے کپ کیکس بہت زیادہ مزے کے، چائے کے مقابلے میں، کاوش نے کہا۔ آئینہ مسکراتی، اسے یہ تعریف زیادہ پسند آئی۔ تم کس خوشی میں ہنس رہے تھے؟ کاوش نے سلیم سے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ویسے یہ تم بہتر جانتے ہو، سلیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا بہتر جانتا ہوں میں؟ کاوش نے تعجب سے پوچھا۔ تم کس طرح آئینے سے متعارف ہوتے تھے؟ تم کس طرح آئینہ سے متعارف ہوئے تھے؟ اپنا رویہ دیکھو، اتنا نرم۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے سمجھ آ گئی ہے اس کی نیچر ایسی ہے، وہ کم گو اور مطلب تک بات کرتی تھی، بس اس لیے ہم کون سے دشمن ہیں؟ کاوش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک وقت سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ اسپیشلی ایسے ریئیکٹ نہیں کرتے، اور تم لوگ اگر دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں، سلیم نے وضاحت کی، جبکہ کاوش کا دھیان صرف آخری جملے پر تھا۔ مان لیجئے کہ وہ آپ کو پسند آ گئی ہے کاوش، سلیم نے بات جاری رکھی، اگر تمہاری ایک اور آواز آئی تو چلتی گاڑی سے نیچے اتار دوں گا۔ اب کی بار کاوش کے لہجے میں سختی تھی۔ ٹھیک ہے، غصہ مت ہو، اس نے ہنستے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ کاوش، میں اب سوچتی ہوں گھر پر دلہن لا دی جائے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کاوش کی امی نے اس کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا ابھی یہ ضروری ہے، آپ بہتر جانتی ہیں میرا خواب کیا ہے، میں بابا کی طرف کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں، ابھی آپ رہنے دیجئے۔ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ کاوش کی امی نے دوبارہ پوچھا۔ اس سوال سے کاوش کے دماغ میں سب سے پہلے چہرہ آئینہ کا آیا۔ وہ ایک سوچ میں پڑ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اس کی امی نے اپنے سوال پر دوبارہ زور ڈالا۔ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، جب آپ کو بہتر لگے آپ خود پسند کر دیجئے گا، ابھی میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، پھر آرام کروں گا۔ وہ کھانے میں مگن ہو گیا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنے روم میں آ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اسکرولنگ کرتے ہوئے بور ہو گیا تھا۔ اپنی تصویر کے نیچے سے کچھ کامنٹس ملے جس میں سمیہ کا بھی تھا۔ اسے پتا تھا سمیہ کے اکاؤنٹ میں آئینہ ضرور ہوگی۔ اس نے سمیہ کے اکاؤنٹ میں فالوئنگ چیک کی۔ بالآخر اسے آئینہ کا اکاؤنٹ مل ہی گیا۔ اس کی کچھ تصاویر اس نے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ وہ ہر تصویر کو کئی بار کلک کر کے دیکھ رہا تھا۔ واقعی یہ سب سے الگ ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے آئینہ کو بولنے کا انداز انتہائی پسند تھا۔ دن میں گزارا سارا وقت اس کے ساتھ اسے یاد آنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کاوش، عجیب حرکتیں کر رہے ہو، یہ تم نہیں ہو، اور جو تم ہو وہی ٹھیک ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاوش نے آئینہ کو لائبریری میں اکیلے بیٹھا دیکھا تو سوال کیا۔ میں بس کچھ بکس پڑھ رہی تھی، ایگزامز ہونے والے ہیں تو سوچا تیاری کر لوں۔ تو تم لیٹ نہیں ہوگی اس طرح؟ نہیں، میں ماما کو بتایا تھا کہ آج میں لیٹ ہوں گی، آئینہ نے نرمی سے جواب دیا۔ اوکے سو گڈ لک، وہ یہ کہتا ہوا باہر آ گیا۔ مس آئینہ رائٹ؟ آئینہ نے گھبرا کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دو لڑکے تھے، ان میں سے ایک اس سے مخاطب تھا۔ آئینہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ تو آپ ہماری سینئر ہیں، آپ ہمیں پڑھا سکتی ہیں، ان میں سے دوسرا بولا۔ آئینہ کو ان کا بات کرنے کا انداز بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ان کے گلے میں چینز اور کھلے گربان یہ سب آئینہ کے خلاف عادت تھا۔ نہیں، میں نہیں پڑھا سکتی، مجھے آپ پڑھنے دیں، آپ دونوں جائیں یہاں سے، آئینہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آپ پڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ان میں سے ایک اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آئینہ ہاتھ چھڑاتی ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے ریلیکس میم، پیچھے سے دوسرے نے اس کی طرف آنے کی کوشش کی۔ تم دونوں باہر جاتے ہو کہ میں سیکیورٹی کو آواز لگاؤں؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نے اس کے کان کے پاس آ کر آواز نیچی۔ ہم نے صرف ہیلپ ہی تو مانگی تھی، اتنا اوور کیوں ہو رہی ہو؟ تو آئینہ نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کا حجاب کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس آواز سے آئینہ میں جان آئی۔ کاوش، اس نے بولنے کی ہمت کی۔ وہ دونوں پیچھے مڑے۔ کاوش کو دیکھتے ہی اس نے آئینہ کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کاوش کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دوپٹہ وہیں نیچے گر گیا تھا۔ تم لوگوں میں کوئی لحاظ نہیں؟ ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ اس نے ان میں سے ایک پر مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ بہت بری طرح انہیں مار رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی اس پر حملہ کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اتنے میں سیکیورٹی گارڈ اندر آ گئے، ان لوگوں کو چھڑوایا اور دونوں کو باہر لے گئے۔ کاوش نے سیکیورٹی گارڈ میں سے ایک کو سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنے کو کہا۔ آئینہ کی طرف نظریں جھکاتے ہوئے اس کا دوپٹہ بڑھایا۔ آئینہ کو پہلی بار اس نے بنا اسکارف کے دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کاوش نے اس سے کہا۔ آئینہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ کاوش کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو پانی پی لو۔ کاوش نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھا دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بوتل لی اور پانی پینے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کوئی بات نہیں آئینہ، میں نے سوچا کہ میں بھی تمہارے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاؤں گا تو لوٹ آیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کاوش کوشش کر رہا تھا اسے نارمل کرنے کی۔ آئینہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جی کہا۔ وہ گھر آئی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی ٹیبل پر پہنچی۔ تم آج اتنی چپ چپ کیوں ہو آئینہ؟ اس کی امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، وہ ایگزامز کی تیاری میں مصروف ہوں، اس لیے بہت تھک گئی ہوں، آئینہ نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔
تمہاری تعلیم کتنی رہتی ہے؟ لاسٹ سیمسٹر ہے دادی۔ کیوں پوچھ رہی ہو آپ؟ آئینہ نے سوال کیا۔ پھر تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ پہلے تمہاری رٹ تھی کہ مجھے پڑھنا ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ لیکن دادی، لیکن اب کچھ نہیں۔ اس کی دادی نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ کوئی رشتہ آئے تو یہ سلسلہ ختم کرو، اور تمہیں اتنا مسئلہ کیوں؟ ہاں، کوئی چکر وکر چلا رہی ہو کیا تم؟ ان کے لہجے میں مزید سختی بڑھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئینہ نے ناراضگی سے کہا۔ آئینہ تم کھانا کھاؤ۔ اس کی امی نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں ماما، مجھے بھوک نہیں۔ دادی اور آپ کو جو جیسا ٹھیک لگے آپ دونوں کیجئے، مجھے قبول ہے، لیکن مہربانی کر کے مجھ پر ایسے الزامات نہیں لگائیں۔ اس نے آخری جملہ اپنی دادی کی طرف دیکھ کر بولا اور کرسی پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ اپنے کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، اس نے کھانا تک نہیں کھایا۔ اس کی امی کی آواز اس کے کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو بہو، اب کوئی رشتہ آیا، تم نے طے نہیں کیا اس کا، تو پھر یہ بیکری بند کرو اپنی، میرے ساتھ چلو لاہور واپسی۔ روز بروز تمہاری بیٹی کے ارادے بدلتے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کل کو منہ کالا کرتی پھرے۔ ان کے لہجے میں کڑواہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بس کر دیں اماں، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ سب سن رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے اسے اپنی ماں کی ہچکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، اس میں ہمت باقی نہیں رہی اٹھ کر اماں کو باہر دلاسے دے سکے۔ روتے روتے وہ خود سو گئی۔ کاوش، کب سے سو رہے ہو تم؟ اٹھ جاؤ بیٹا اور کچھ کھا لو۔ اس کی امی نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اٹھ کر بیٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، یہ دیکھو اس کی تصویر۔ لیکن موم، تم دیکھو تو صحیح، بہت پیاری ہے، اور تم اور اس کی ماما۔ آپ کو میں 1-2 دن میں بتا دوں گا جواب، ابھی مجھے بھوک لگی ہے۔ کاوش نے لاپرواہی سے بات ختم کر دیا۔ دیکھو بیٹا، شادی تو تم نے کرنی ہی ہے، تم باقی چیزیں سنبھال سکتے، ساتھ ساتھ وہ بھی۔ لڑکی بہت پیاری ہے، فیملی بھی چھوٹی ہے، اور اس کے دماغ میں صرف آئینہ گھوم رہی تھی۔ ماما، اب میں کھانا کھا لوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں بالکل کھا لو، پھر مجھے جواب لازمی دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ روم سے باہر چلی گئی۔ میرے دماغ پر آئینہ کیوں چھائی ہوئی ہے؟ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ ایک طرف نہ سمجھی ہوئی محبت اور دوسری طرف یہ ظالمانہ۔ وہ یہ کہتے کہتے بے احتیاطی سے بیڈ پر لیٹ گیا، پھر اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، میرے حق میں بہتر فرما، مجھے اس بے چینی سے آزادی دلا دیجیے۔ پہلا پیپر کیسا ہوا؟ آئینہ، اچھا ہوا الحمدللہ۔ یہ کہتے ہی اس نے اجازت لی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کاوش کے سوال کا اتنا مختصر جواب دے کر جانا کاوش کو چبھنے لگا۔ وہاں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹ بھی آئینہ کا رویہ دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کم بولنے لگی تھی، ہر سوال کے جواب میں جی، اوکے، بس اتنا ضرورت کی حد تک بات کر رہی تھی۔ سمیہ، یہ آئینہ کو کیا ہوا ہے؟ بہت گمسم رہنے لگی ہے۔ کاوش نے تجسس سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے، کئی دنوں تک ایسا ہی رہا۔ وہ پیپر کے فوراً بعد سلام دعا کر کے چلی جاتی تھی۔ کاوش اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ فون پر رابطے کے آخر کار پیپر میں اس نے طے کیا کہ وہ جلد ہی کلاس سے نکل کر اس کا ویٹ کرے گا۔ پیپر ختم ہوتے ہی وہ باہر آیا اور سیدھا کیفیٹیریا پہنچا۔ وہاں سلیم، سمیہ، فوزی اور باقی کے کلاس میٹ بیٹھے تھے، لیکن اینا نہیں تھی۔ سمیہ، آئینہ کہاں ہے؟ کاوش نے کرسی پیچھے کی بیٹھنے کے لیے۔ یار وہ تو چلی گئی، دراصل وہ بتا رہی تھی کہ آج اسے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، تو اسے جلدی جانا پڑا۔ کیا رشتے والے؟ کاوش کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ سب کب ہوا؟ مطلب ایک دم اچانک؟ اس کے الفاظ اور آواز اس کی کیفیت بتا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں بتاتی؟ کچھ مجھے بھی آج پتہ لگا، سمیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ کیا ہوا کاوش، سب ٹھیک ہے؟ سلیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، سی یو سون گائز۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود کو کوس رہا تھا، خود سے شکایت کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا آج وہ بچوں کی طرح روئے، خود سے چھینی چیز پر روئے۔ اس نے گاڑی ایک طرف پارک کی اور خود بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ دکھ کیسا ہے اللہ، میں نے کیوں دیر کر دی؟ وہ سر جھکائے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سیل فون نکالا، آئینہ کا نمبر گروپ سے لیا، ڈائل کرنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، اف، یہ کیا کر رہے ہو کاوش تم؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم ہار گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر پہنچتے ہی اپنے روم میں آ گیا۔ کاوش تم آگے، یہ لو چلو، شاباش کھانا کھا لو۔ اس کی ماں نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
کیا ہوا ہے کاوش؟ کچھ نہیں موم، تھک گیا ہوں بس، اس نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔ تو تم نے کیا سوچا؟ مجھے تو لڑکی بہت پسند آئی، تم بھی دیکھو تمہیں بھی آئے گی۔ میں نے اپنے چاند سے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ہی ڈھونڈی ہے۔ اس کی امی اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہتی چلی جا رہی تھی۔ اب تمہاری بہنیں بھی آئی ہیں، اچھا ہے تینوں کی موجودگی میں سب کچھ ہو جائے گا۔ موم، آپ کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کیجیے، میں سونا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ انہوں نے کاوش کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ کاوش اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا تھا، اس کے لیے اس وقت اس کی امی خوش تھی یہی بہت تھا۔ آئینہ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی، وہ نہ خوش تھی اور نہ ہی اداس۔ اللہ جی، مجھے آپ کے فیصلوں پر پورا یقین ہے، آپ نے میری پاک دامنی پر بات نہیں آنے دی۔ آپ کی شکر گزار ہوں، میری اگلی زندگی بھی آسان فرمائے، آمین۔ وہ دعا کر کے آ کر بیڈ پر لیٹے سیل فون استعمال کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سجیشن لسٹ پر پڑتی ہے جس میں کاوش کی آئی ڈی بھی ہوتی۔ وہ اس کی تصاویر دیکھنے لگتی۔ آپ کی وائف بہت لکی ہوگی، یو آر موسٹ کیئرنگ اینڈ سپورٹیو پرسن۔ اس کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی، کیوں یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر سب باتوں میں مگن تھے سوائے کاوش کے، جو خود سوچوں میں مگن تھا۔ کاوش میاں، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ اس کی بابا نے اس سے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ بھائی آپ بھی جا رہے ہیں آج اپنے سسرال، وہ بھی ہمارے ساتھ؟ میں؟ کیسے مما؟ کاوش نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم بھی جاؤ گے، میری ضروری میٹنگ ویسے بھی اب آنا جانا لگا رہے گا، لیکن تم ضرور جاؤ گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تم انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اس کے بابا نے کہا۔ تم ناشتہ کرو پھر تیار ہو جاؤ۔ ماما، متینز فیملی سے کال آ رہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس کی امی نے فون لیا اور وہ اپنے روم میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک لفافہ پڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھی اور لفافہ کھولا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی، یہ یہاں کیسے اور کیا کر رہی ہے؟ اتنے میں اس کی امی اندر آئی۔ ارے یہی میں ڈھونڈ رہی تھی، اور دیکھو ادھر پڑی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا تم نے بھی دیکھ لیا، اب تم تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں نیچے بلاتی ہوں۔ اچھا ہے تمہاری دادی بھی نہیں ہے، یہ کام بھی ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ تم پیچھے ہٹو، ڈرائیور گاڑی خود چلائے گا، تم آؤ میرے ساتھ بیٹھو، تمہاری بہنیں دوسری گاڑی میں آ رہی، ساتھ سامان بھی ہے، کچھ تو تم چھوڑ دو آج گاڑی کی جان۔ لیکن ماما، لیکن کچھ نہیں، تم چلو۔ کاوش کی ماں اسے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھاتی ہے۔ وہ پورے راستے موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں آج بہت خوش ہوں، فائنلی میرے لال کی شادی ہو رہی ہے اب، اور مجھے بہت پیاری بہو ملی ہے۔ وہ ماں کی خوشی دیکھ کر خوش تھا، لیکن اس وقت وہ جس کیفیت میں تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بالآخر راستہ ختم ہوا اور دونوں گاڑیاں گیٹ کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ وہ گاڑی سے اترتے گیٹ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ ماما، یہ کہاں آئے ہیں ہم؟ اس نے تجسس سے سوال کیا۔ بھائی آپ کی سسرال، اور کہاں؟ اس کی چھوٹی بہن نے جواب دیا۔ بیل بجائی، سب اندر آئے۔ ہال میں سب بیٹھے تھے، ایک صوفے پر کاوش بھی بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا یہ قدرت کون سے کھیل اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ آئینہ تم تیار ہو؟ بس چائے بناؤ اپنے ہاتھ کی مزیدار اور لے آؤ، ٹھیک ہے؟ آئینہ نے ہاں میں سر ہلایا اور چائے بنانے لگی۔ اسے کاوش کا کمپلیمنٹ یاد آنے لگا جو اس نے پہلی بار پیتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے لیے باہر آئی۔ آ گئی میری بیٹی۔ کاوش نے ماں کے اس جملے پر فوراً نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آئینہ سفید جوڑے میں ملبوس اس کے سامنے تھی، دونوں کی نظریں ملی۔ اس کے بعد کاوش نظریں نہ ہٹا سکا، وہ سب کو چائے کا کپ پکڑا رہی تھی۔ یہ لیجئے، آئینہ نے کہا۔ کاوش بالکل نظریں جمائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا چائے لے لو، آئینہ کی ماں نے کہا۔ جی جی، کاوش نے ہوش سنبھالے۔ چائے ویسی ہی ذائقہ دار تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، سر پر دوپٹے لیے، کانوں میں جھمکے، ہلکا پھلکا میک اپ، اور وہی خوبصورت چہرہ، خوبصورت آنکھیں اور ان میں کاجل، نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آئینہ نے نظریں اٹھائی۔ اس نے آج پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ گرے کوٹ پینٹ پہن کر آیا تھا، چہرے پر فرینچ اور وہی متاثر کرنے والا انداز تھا۔ آج وہ اسے اپنے ناول کے ہیرو جیسا بھی لگ رہا تھا۔ گھر واپس آ کر رات کو اس نے پھر کوشش کی اس نمبر پر ڈائل کرنے کی۔ رنگنگ ہو رہی تھی۔ اس نے 2 سے 3 بار ٹرائی کیا، لیکن کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ اس نے آخری بار کوشش کی، اس بار آئینہ نے ہی کال اٹینڈ کی۔ ہلو، جی کون؟ میں کاوش۔ تم کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ اچھا آپ، سوری میں سمجھی کوئی رانگ نمبر ہے تو میں نے اٹینڈ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ اچھا، کاوش جواب دیا۔ جی، آئینہ نے مختصراً جواب دیا۔ کافی دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ تم اس رشتے کے لیے مان گئی؟ کاوش نے بالآخر خاموشی توڑنی چاہی۔ جی، میں کچھ نہیں جانتی تھی اور بس مجھے بھی وہی پتہ لگا۔
کاوش نے جواب دیا۔ تو آپ رشتے کے لیے کیسے؟ لیکن میں بہت خوش ہوں۔ کاوش نے اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی جواب دیا۔ آئینہ مسکرائی۔ ماما آ رہی ہیں، میں فون رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہی آئینہ نے فون رکھ دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ شادی کی ساری رسمیں دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ آخرکار رخصتی کا وقت آ گیا اور عزت سے بارات اور رخصتی بھی ہو گئی۔ کاوش بھائی، آپ اندر نہیں جا سکتے، پہلے منہ مانگی رقم دیں۔ تینوں بہنیں کمرے کے باہر کھڑی تھیں اور وہیں پر سمیہ بھی تھی۔ بالکل چھپے رستم میری دوست کو اپنی دلہن بھی بنا دیا، ہمیں پتہ بھی لگنے نہیں دیا۔ سمیہ نے مذاقیہ انداز میں کہا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا، باقی تم نے تو سب کو بتا دیا کہ ہم کلاس میٹ تھے، وہ بھی مجھے بتائے بغیر تو حساب برابر، کاوش نے جواب دیا۔ بھائی تو دے دے اگر آئینہ، کاوش نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب بھابھی کی دید کی طلب ہے تمہیں، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاوش نے انہیں منہ مانگی رقم دے دی۔ اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کمرہ خوب پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ آئینہ بیڈ پر لال سرخ رنگ کے لہنگے میں گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کاوش دبے پاؤں اندر آنے لگا۔ آئینہ کا دل بہت زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ کاوش بیڈ پر اس کے ساتھ کچھ پاس آ کر بیٹھ گیا، آہستہ سے اس کے پاس ہوا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آئینہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اس لیے نہیں کہ تم آج میری دلہن بنی ہو، تم صورت سیرت دونوں لحاظ سے بہت حسین ہو۔ کاوش اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا اور اب اس کی تعریف ساری زندگی بھی کرنے کو تیار تھا۔ کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ کیا تم نظریں نہیں اٹھاؤ گی؟ کاوش نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کیے۔ آئینہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے ہلکی سی نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے صرف محبت اور احساس نظر آیا۔ میں اس قابل ہوں یا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی بہترین ہمسفر بننے کی، آئینہ نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ کاوش مسکرایا۔ اس کے رخسار پر گرتا ہوا آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم بہترین ہو انشاءاللہ، سب اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، بس میرا ساتھ دیتی رہنا۔ آئینہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور جی کہا۔ کاوش نے ایک باکس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ آئینہ نے مسکراتے ہوئے باکس کھولا جس میں ایک نیکلس تھا جس پر لکھا ہوا تھا مسز کاوش۔ میں یہ پہنانا چاہوں گا، کاوش نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کا حق ہے، آپ پہنا سکتے ہیں، آئینہ نے نرمی میں جواب دیا۔ کاوش اسے نیکلس پہنانے لگا۔ اس نے اس کی گردن پر بوسہ دیا اور پھر قدرت کے گنگنانے لگا۔ بے شک قدرت اس پر مہربان ہوئی تھی اور وہ آج خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔